اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ جو لوگ ان چیزوں کو کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، بزرگان دین کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ کتنا محبوب عمل ہے، کتنا اچھا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی قرآن پاک 28ویں پارے کے اندر تعریف فرمائی ہے۔ جس چیز کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بندوں کی تعریف کرے، بندوں کی پرشنسا کرے، یقیناً وہ کام کیا ہے؟ بہت بابرکت کام ہے۔ تو قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو ہماری مغفرت فرما، ہماری بخشش فرما، اور ہم سے پہلے جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے جو گزرے ہوئے مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، گزرے ہوئے مسلمانوں کو صدقہ و خیرات قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ تو جس چیز کو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرے، یقیناً وہ چیز کیا ہے؟ ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، اور اس لائق ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو ایصال ثواب کرنا قرآن پاک کی اسی ایک آیت کریمہ کے اندر نہیں بلکہ 13ویں پارے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے آباء و اجداد کے لیے، گزرے ہوئے مسلمانوں کے لیے دعا فرماتے تھے، اس کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے پروردگار تو مجھ کو بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور قیامت تک جو بھی مومن اور مومنات ہوں ان سب کی مغفرت فرما دے۔ یہ کوئی کسی مولانا کی زبان نہیں، مولانا کا فرمان نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے 29ویں پارے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام جو گزرے ہوئے مسلمانوں کے لیے، اپنے فوت شدہ والدین کے لیے جو انہوں نے دعا کی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح 29ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے پروردگار تم مجھ کو بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، کب؟ جس دن حساب قائم ہو، جس دن حساب قائم ہو۔ تو ان آیت کریمہ کی روشنی میں بتانا یہ ہے کہ ہمیں جو خانقاہوں کے اندر یہ درس دیا گیا ہے، سبق دیا گیا ہے، بزرگوں نے یہ سبق دیا ہے کہ ہمیں ایصال ثواب کی محفلیں منعقد کرنا چاہیے، گزرے ہوئے مسلمانوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، گزرے ہوئے مسلمانوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر، حدیث پاک کے اندر ہمیں بار بار یہ بتایا گیا ہے، درس دیا گیا ہے، ایک مسلمان کا اپنے گزرے ہوئے آباء و اجداد سے، مسلمانوں سے رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ رشتہ قیامت تک رہتا ہے۔ چونکہ جسمانی رشتہ ختم ہو جاتا ہے لیکن ایمانی رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر، قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ سبق دیا ہے، یہ نصیحت دی ہے، یہ ہدایت کی ہے کہ خبردار اپنے آباء و اجداد کو فراموش مت کرنا، گاہے گاہے ان کے لیے ایصال ثواب کی محفلیں منعقد کرتے رہنا، ایصال ثواب کرتے رہنا۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ ایصال ثواب کتنی اہم چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس طرح زندوں کو کھانے کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ مردوں کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ زندوں کو جس طرح کھانے کی ضرورت ہے، اور آپ حدیث پاک میں دیکھیں، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مردے کی حالت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے۔ کسی آفیسر کے سامنے، جج کے سامنے آپ کھڑے ہوں فریاد لے کر، تو آپ کا کیا عالم ہوتا ہے؟
سرکار فرماتے ہیں کہ قبر میں مردے کی حالت ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ اس کے گھر والے، اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار کچھ صدقہ و خیرات کر کے، تلاوت قرآن کر کے ایصال ثواب اس کو پہنچائیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جب اس کو وہ پہنچتا ہے ایصال ثواب، تو وہ ایصال ثواب کا تحفہ اس کو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہوتا ہے۔ یعنی ساری کائنات کی دولت ایک طرف اور ایصال ثواب ایک طرف۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے، جب کوئی مسلمان اپنے گزرے ہوئے مسلمانوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اس ایصال ثواب کو نورانی طباق میں، نورانی تشتری میں، نورانی پلیٹس میں سجا کر کے اس کی قبر پر جاتے ہیں، اور قبر پر جانے کے بعد کہتے ہیں السلام علیک یا ولی اللہ، سلام کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تحفہ قبول کر جو تیرے گھر والوں نے تیرے لیے بھیجا ہے۔ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایصال ثواب کا کس طریقے سے ایک نظام بنایا ہے۔ یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ فرشتے کس کے حکم سے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس مسلمانوں کے اندر اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ محمد سلیم صاحب مرحوم، فلاں صاحب مرحوم۔ اور مرحوم کسے کہتے ہیں؟ جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ معلوم ہوا کہ شرابی ہے، جواری ہے، برے کام کرتا ہے، گناہ گار ہے، لیکن سب کو کیا کہتے ہیں؟ مرحوم کہتے ہیں۔ مرحوم کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے۔ کیا سبق دیا ہے؟ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت امت مرحومہ ہے، میری امت امت مرحومہ ہے، قبر میں گناہوں کے ساتھ داخل ہوگی، لیکن جب قبروں سے نکلے گی تو اللہ تبارک و تعالی زندوں کی دعاؤں کی وجہ سے، ایصال ثواب کی وجہ سے ان کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دے گا۔ تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہم یہ ایصال ثواب کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں اپنے مسلمانوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے، تو اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اور ایک بات اور بتا دیں، اس میں ان کا تو فائدہ ہے مرنے والوں کا، لیکن اس سے زیادہ فائدہ زندوں کا ہے۔ اگر ان کا فائدہ ایک گنا ہے تو ہمارا کتنا فائدہ ہے یہ رب بہتر جانتا ہے۔ چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت مولا علی سے اور بہت سا کہ اگر کوئی شخص قبرستان گیا، قبرستان جانے کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھی، کتنی بار؟ ایک بار سورہ یاسین پڑھی، اور اس کا ثواب اس نے گزرے ہوئے مسلمانوں کو پہنچایا، تو طریقہ کیا رہتا ہے؟ پہلے انبیاء کرام کی بارگاہ میں، انبیاء کرام کتنے ہیں؟ کم و بیش 1,24,000۔ رسولوں کی بارگاہ میں رسول کتنے ہیں؟ 313۔ صحابہ کرام کی بارگاہ میں صحابہ کرام کتنے ہیں؟ تقریباً 1,24,000۔ اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، صدیقین، صالحین، تمام مومن مومنات، اولیاء کرام، یعنی ایک سورہ یاسین کا ثواب حدیث پاک کی روشنی میں مسلمان لاکھ کروڑوں اربوں لوگوں کو پہنچاتے ہیں، کروڑوں اربوں کو۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو ثواب پہنچا رہا ہے جن کو، ان سب کو ملے گا ایک ایک سورہ یاسین کا ثواب، اور پڑھنے والے کو ملے گا ان سب کی تعداد کے برابر سورہ یاسین کا ثواب۔ اگر ہم نے ایک قرآن پڑھا اور سب کو پہنچایا تو سب کو ملے گا ایک ایک قرآن کا ثواب، اور پڑھنے والوں کو ملے گا اربوں خربوں قرآن پاک کا ثواب۔ تو اگر آپ گزرے ہوئے مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو فائدہ ہمارا زیادہ ہے ان کا زیادہ ہے؟ ہمارا زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں ایصال ثواب کی محفلیں منعقد کرنا چاہیے، اور محفلیں نہ بھی ہوں تب بھی ہمیں گھر میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے جو بھی ہمیں صورت یاد ہو، سورہ فاتحہ یاد ہو، قل هو اللہ احد یاد ہو، اسے پڑھ کر کے ہمیں ایصال ثواب پہنچانا چاہیے۔ انشاءاللہ ان کی قبر میں بھی نور داخل ہوں گے، رحمتیں داخل ہوں گی، اور ہماری قبر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی رحمتیں نازل فرمائے گا، کتنی برکتیں عطا فرمائے گا، یہ رب بہتر جانتا ہے۔ اور قرآن پاک کا ایک ایک لفظ رحمت کا خزانہ ہے، برکت کا خزانہ ہے۔ بزرگان دین نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، ان خانقاہوں سے ہمیں اولیاء کرام نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ مکہ معظمہ کے قبرستان میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ایک قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب قبر سے ٹیک لگاتے ہیں تو ان کو نیند آ جاتی ہے۔ جب نیند آتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں خواب میں، نیند میں، کہ سارے مردے قبروں سے نکل کر کے باہر کھڑے ہو گئے ہیں،
اور صف باندھ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں قطار میں. تو آپ نے پوچھا کہ قیامت آ گئی ہے کہ آپ لوگ قبروں سے نکل کر کے باہر اس طرح صف باندھے کھڑے ہو؟ کہا کہ نہیں، قیامت نہیں آئی ہے. کہا کہ پھر کیوں کھڑے ہیں آپ یہاں پر؟ کہا کہ معاملہ یہ ہے، ہم قبرستان والوں میں سے کسی کے بیٹے نے، کسی کے رشتہ دار نے 1 سال پہلے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر اس کا ثواب پہنچایا تھا. 1 سال سے اس کا ثواب آپس میں تقسیم کر رہے ہیں. تو سورہ قل هو اللہ احد کوئی بڑی صورت نہیں ہے، سورہ فاتحہ کوئی بڑی صورت نہیں ہے. جتنا آپ کو یاد ہے اس کو پہنچانا چاہیے. چونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے، انشاءاللہ پھر اس کو کسی وقت آگے بیان کریں گے. اور اگر آپ نہ بھی کریں، آپ گزرے ہوئے مسلمانوں کو ایصال ثواب نہ بھی کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اس نے ایصال ثواب کا سسٹم بنا رکھا ہے. اور کس طرح بنا رکھا ہے؟ ہر انسان کے کاندھوں پر 2 فرشتے ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں ان کو؟ کرامن کاتبین. ہر آدمی کے ساتھ میں ہے. جب انتقال ہوتا ہے تو یہ جو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے ختم، فری ہو جاتے ہیں فرشتے. اس طرح پتہ نہیں لاکھوں فرشتے فری ہوتے ہوں گے. تو اب جب یہ فرشتے فری ہوتے ہیں تو یہ آسمان کی طرف جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو پہلے آسمان پر جا کے کہتے ہیں کہ فرشتوں سے کہ آسمان کا دروازہ کھولو، ہمیں اوپر آنے دو. اللہ نے ہمارے ذمے جو ڈیوٹی رکھی تھی وہ ڈیوٹی ختم ہو گئی. ہم جس کے ساتھ تھے وہ انتقال کر گیا. کہا کہ اچھا ٹھہرو، ہم معلوم کرتے ہیں. جب معلوم کیا جاتا ہے تو آواز آتی ہے کہ میرے آسمان میری تسبیح اور تحلیل کرنے والے فرشتوں سے بھرے پڑے ہیں، تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں. اب یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر یہاں جگہ نہیں ہے تو زمین میں کوئی جگہ دی جائے تاکہ ہم قیامت تک وہاں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں. اس کے بعد یہ فرشتے کہتے ہیں، اوپر سے حکم آتا ہے کہ زمین بھی میری تسبیح کرنے والوں سے، میرا ذکر کرنے والوں سے بھری پڑی ہے، یہاں بھی تمہارے لیے کوئی ذکر نہیں ہے. اب یہ فرشتے کہتے ہیں مولا ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ نہ آسمانوں میں ہمارے لیے جگہ ہے، نہ زمین میں ہمارے لیے جگہ ہے، پھر ہم کیا کریں؟ تو پروردگار عالم کی طرف سے آواز آتی ہے، ان کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ، تم دنیا میں جس کے ساتھ رہے، جس کی نیکیاں لکھتے رہے، برائیاں لکھتے رہے، اب اس کی قبر پر جا کے کھڑے ہو جاؤ، تمہاری جگہ وہی ہے. اگر وہ نیک ہے تو قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہو، اور اگر برا ہے، بدکار ہے، تو اس پر قیامت تک لعنت بھیجتے رہو. تو آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر کتنا بڑا مہربان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ جن کی طرف سے ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے، ان کے سینوں میں ایمان ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ایصال ثواب کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم نہیں رکھا ہے، اور ان فرشتوں کو وہاں پر منتخب فرما دیا تاکہ قیامت تک وہ تسبیح و تحلیل کرتے رہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں. وقت ہو گیا؟ بس انشاءاللہ پھر کسی موقع پر حضرت سے ہم انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے. بس انہی چند لفظوں کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو دل و دماغ میں محفوظ رکھنے، ہمیں آگے تک پہنچانے، اور ہمیں اپنے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.